بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات 99 نمبر سبق ہے، اور اعلم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح حملیہ کو ہم نے تقسیم کیا تھا شخصیہ، محصورہ اور مہملہ کی طرف، اسی طرح شخصیہ جو ہے یہ بھی تقسیم ہوتا ہے ان اقسام کی طرف، شخصیہ، محصورہ اور مہملہ کی طرف۔ تو یہاں پر ایک بات آ رہی ہے کہ وہاں پر تو 4 قسمیں تھی، شخصیہ، تبعیہ، محصورہ اور مہملہ، اور یہاں پر 3 قسمیں ہیں، شخصیہ، محصورہ اور مہملہ۔ تو کیا شرطیہ میں تبعیہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے یہ بتا دیا کہ الی هذه الاقسام الا ان القضیۃ التبعیہ لا تتصور۔ تو ابھی یہاں پر قضیہ تبعیہ جو ہے یہاں پر شرطیہ میں نہیں ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں قضیہ حملیہ۔ قضیہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ جو ہے موضوع کے اعتبار سے 4 اقسام پر ہے۔ چار اقسام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے شخصیہ، نمبر 2 ہے تبعیہ، نمبر 3 ہے محصورہ، اور نمبر 4 ہے مہملہ۔ پھر محصورہ میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اس میں ایک ہے کلیہ اور ایک ہے جزئیہ، یہ ہم ادھر پڑھ چکے تھے۔ ابھی یہاں پر شرطیہ جو ہے، شرطیہ میں صرف 3 ہے، شخصیہ ہے، محصورہ ہے اور مہملہ ہے، اور محصورہ، کلیہ اور جزئیہ، یہ ہے اس کی اقسام۔ ابھی تبعیہ جو ہے، تبعیہ کیوں نہیں ہے اس میں؟ تو تبعیہ قضیہ شرطیہ میں کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ حکم ہوتا ہے اتصال یا اتصال یا عدم اتصال کا حکم ہوتا ہے، یا انفصال اور عدم انفصال کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب اتصال اور عدم انفصال کا حکم ہو، اور تبعیہ میں کیا ہے کہ تبعیت پر، نفس تبعیت پر حکم ہوتا ہے، اور یہاں پر اتصال یا عدم اتصال، انفصال یا عدم انفصال پر حکم ہوتا ہے، تبعیت پر حکم نہیں ہوتا۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح قضیہ حملیہ میں افراد ہیں، افراد کے اعتبار سے یہ اقسام ہے، تو یہاں پر احوال کے اعتبار سے، احوال اور تقادیر کے اعتبار سے اس کے یہ اقسام ہے۔ تو چونکہ وہاں پر تبعیہ میں افراد نہیں ہے، افراد پر حکم نہیں ہے، تبعیت پر ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر احوال اور افراد، جس طرح وہاں پر افراد ہیں تو یہاں پر اس طرح یہاں پر احوال ہے، اور وہاں پر نفس تبعیت ہے، تو نفس تبعیت احوال اور تقادیر میں نفس تبعیت پر حکم نہیں ہوتا۔ یہ اس کی قسم۔ اعلم انہ کما ینقسم الحملیۃ، اس طرح حملیہ تقسیم ہوتا ہے الی الشخصیۃ والمحصورۃ والمہملۃ، 3 قسموں کی طرف۔ کذالک،
بالکل اسی طرح الشرطیہ تو تنقسم الى هذه الاقسام الا، یہ الا سے تبعیہ کو نکال دیا کہ یہاں پر تبعیہ کی طرف تقسیم نہیں ہوتا. الا ان القضیہ التبعیۃ لا تتصور ها هنا، یہاں پر اس کا تصور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر شرطیہ میں کیا ہے، اتصال اور عدم اتصال کا حکم ہوتا ہے، یا انفصال اور عدم انفصال کا حکم ہوتا ہے. تبعیت نفس تبعیت پر حکم نہیں ہوتا. ثم التقادیر، ابھی یہاں پر شخصیہ میں ہم کیا پڑھ چکے تھے کہ اگر موضوع شخص معین ہو، زید قائم، تو یہ شخصیہ اس لیے کہ یہ شخص معین اور جزئی ہے. اگر کلی ہو تو یا تو نفس تبعیت پر حکم ہوتا ہے، جس طرح الانسان کلی، یا افراد پر ہوتا ہے، یا کس پر؟ افراد پر. ابھی اگر افراد پر ہو تو اس میں کلیت اور جزئیت کو بیان کیا گیا ہے یا نہیں؟ مثلا کل انسان حیوان، اور بعض الحیوان انسان، اور یا محملہ ہو کہ اس میں کلیت جزئیت کو بیان نہیں کیا گیا ہو، مثلا الانسان حیوان، اس میں یہ نہیں بتایا کہ کل ہے یا بعض ہے. اسی طرح اگر شرطیہ میں تو یہاں پر جس طرح افراد ہے کہ افراد کل افراد ہے، بعض افراد ہے، اور یا جزئی ہے، فرد واحد ہے، اور یا بالکل افراد کے بارے میں بتایا نہیں ہے کہ کل افراد ہے بعض ہے، تو شخصیہ محصورہ اور محملہ. اسی طرح یہاں پر احوال ہے کہ ایک خاص حالت میں ہے، یا کل حالت میں ہے، یا بعض حالت میں ہے، یا یہ نہیں بتایا گیا کہ کل حالت ہے یا بعض حالت ہے. تو اس طرح ثم التقادیر فی الشرطیۃ بمنزلۃ الافراد فی الحملیۃ. شرطیہ میں کیا ہے؟ بمنزلۃ الافراد. تقادیر جو ہے یہ احوال جو ہے شرطیہ میں بمنزلۃ الافراد فی الحملیہ ہے. جس طرح حملیہ میں افراد فرد واحد ہے یا افراد کثیرہ ہے. اگر افراد کثیرہ ہے تو کلیت اور جزئیت کو بیان کیا گیا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کلیت جزئیت کو بیان کیا گیا تو محصورہ ہے، کلیت جزئیت کو بیان نہیں کیا گیا تو محملہ ہے. اس طرح یہاں پر ہے کہ اگر حملیہ میں جس طرح افراد ہیں تو یہاں پر احوال ہے کہ شرطیہ میں حالت معین ہو، حالت کیا ہو؟ حالت معین ہو تو شرطیہ شخصیہ ہے. اگر حالات غیر معینہ ہو تو ابھی اس کی دو حالتیں ہیں. حالت غیر معینہ ہو تو اس کی دو حالتیں ہیں، کلیت اور جزئیت کو بیان کیا ہے یا نہیں. اگر یا کلیت و جزئیت کو بیان نہیں کیا، کلیت جزئیت کو بیان کیا گیا ہے تو محصورہ ہے. اگر بعض حالات ہوں، کل حالات ہوں تو کلیہ ہے، بعض حالات ہوں تو جزئیہ ہے، اور اگر کلیت جزئیت کو بیان نہیں کیا گیا ہے تو محملہ ہے. یہ چار قسمیں. حالت معین ہو تو شرطیہ شخصیہ، حالت غیر معین ہو اور کلیت جزئیت کو بیان کیا گیا ہو تو یا تو کل احوال ہے یا بعض احوال ہے. کل احوال ہے کلیہ، بعض احوال ہے تو جزئیہ. اگر کلیت جزئیت کو بیان نہیں کیا گیا ہے تو شرطیہ محملہ ہے، اور تبعیت کیا تو وجود ہی نہیں ہے. تو اسی طرح فإن كان الحكم
على تقدیر معین ووضع خاص. اگر حالت معین اور وضع خاص، تقادیر سے مراد احوال ہے، یہ ہم یہاں پر میں نے ذکر کیا احوال. سمیت شرطیت، تو اس شرطیہ کو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شخصیتاً. تو اس شرطیہ کو ہم کہیں گے شخصیہ اگر حالت معینہ ہو یا تقدیری معین ہو، وضعی معین ہو. مثلا کا قولنا، ہمارا یہ قول، ان جئتنی الیوم، آج کے دن اگر تو میرے پاس آ جائے، اکرمک، تو میں آپ کا اکرام کروں گا. اگر تو آ جا گیا میرے پاس تو میں آپ کا اکرام کروں گا. تو ایک حالت معین ہے، حالت معین ہے. تو اس وجہ سے مجیت جو ہے یہ آج کے دن کے ساتھ ہے اور یہ حالت معین ہے، اس لیے کہ مقدم کے جو حال ہے اس پر حکم ہوتا ہے. حملیہ میں جس طرح افراد پر ہے تو شرطیہ میں کس پر ہے؟ احوال پر ہے. وَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتْ کلیتاً. سمیت کلیتاً، تو اس کو اب کیا کہیں گے؟ کلیہ ہی کہیں گے. اس لیے کہ حکم کس پر ہے؟ حکم ہے مقدم کے جمیع احوال پر. مقدم کے جمیع احوال پر. مقدم کون سا ہے؟ یہ کانت الشمس طالعۃ، اور کلما آ گیا ہے تو اس کے کل احوال پر کہ جب بھی شمس طلوع ہو. یہ نہیں ہے کہ بعض مرتبہ شمس طلوع ہو یا کبھی کبھی شمس طلوع ہو، یہ کہا کہ جب بھی شمس طلوع ہو، جب بھی سورج طلوع ہو. فلم کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، تو دن کا وجود ہوگا. جب بھی سورج طلوع ہو تو دن کا وجود ہوگا. تو یہاں پر حکم جو ہے یہ کل احوال پر ہے. مقدم کے کل احوال پر حکم ہے. مقدم کے یہ ہے مقدم، اور اس کے کل احوال پر اعلیٰ جمیع کلما، تقادیر مقدم کے جمیع احوال پر کہ جب بھی سورج طلوع ہو کان النہار موجودا. یہ ہے محصورہ کے میں کلیہ. وَإِن كَانَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً. كانت الشرطیہ تو جزئیتاً، اگر بعض حالات پر ہو کہ بعض بیان کیا گیا. مثلا یہاں پر کما فی قولنا، جس طرح ہمارے اس قول میں ہے قد یکون. قد حرف تقلیل ہے، جب مضارع پر داخل ہوتا ہے قد یکون اذا کان الشیء حیوانا. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز جاندار ہو تو وہ انسان ہوتا ہے. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز جاندار ہوتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے. تو کبھی کبھی بعض اوقات میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایک چیز جاندار ہے لیکن انسان نہیں ہوتا. مثلا فرس ہوتا ہے یا حمار ہوتا ہے یا بقر ہوتا ہے یا غنم ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو. تو اس وجہ سے قد یکون یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حرف تقلیل. قد حرف تقلیل جب مضارع پر داخل ہو، اذا کان الشیء حیوانا، جب بھی کوئی چیز کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز حیوان ہو، کان انسانا، تو وہ کیا ہو؟ وہ انسان ہوتا ہے. تو یہ ابھی حکم ہے، کس پر حکم ہے؟ اس پر. مقدم کے احوال ہے لیکن بعض احوال پر ہے. تو جب بعض احوال پر حکم ہے تو یہ کیا ہے؟ قضیہ شرطیہ جزئیہ ہے. قضیہ شرطیہ جزئیہ، محصورہ کی قسم جزئیہ. اگر آپ کہیں کہ یہاں پر تو محصورہ ہے اور کلیہ جزئیہ نہیں ہے
تو یہاں پر سمیت کلیتاً اور جزئیتاً، اور کلیہ اور جزئیہ جو ہے یہ محصورہ کی قسم ہے، یہ میں نے آپ کو ابھی یہاں پر بتا دیا کہ محصورہ، کلیہ اور جزئیہ۔ وَإِن تُرِكَ ذِكْرُ التَّقَادِيرِ، اگر احوال کا ذکر چھوڑ دیا، کس اعتبار سے چھوڑ دیا؟ کُلًا وَبَعْضًا، اس اعتبار سے احوال کا ذکر چھوڑ دیا کہ یہ بعض افراد ہے یا بعض احوال ہے یا کل احوال ہے، یہ نہیں بیان کیا کہ ہر حالت میں اس طرح ہے یا بعض حالات میں اس طرح، یہ نہیں بیان کیا، بلکہ یہ کلن اور بعضن کو چھوڑ دیا، یعنی یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ ہر حالت میں یا بعض حالت میں۔ کانت مہملتن، تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ مہملہ ہوگا۔ نحو ان کانا، مثلا یہاں پر دیکھ لیں، ان کانا زیدن انسانا، ان کانا زیدن انسانا، اگر زید انسان ہو، یہ کیا ہے؟ یہ مقدم کی حالت ہے کہ اگر زید انسان ہو، کانا حیوانا، تو وہ حیوان بھی ہوگا۔ اگر زید انسان ہو تو وہ حیوان ہوگا۔ ابھی زید کا انسان ہونا اور اس کا حیوان ہونا یہ نہیں بتایا گیا کہ جب بھی زید انسان ہو تو وہ حیوان ہوگا، یا بعض حالات میں اگر زید انسان ہو تو وہ حیوان ہوگا، یعنی جاندار ہوگا، تو یہ نہیں بتایا گیا۔ تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں محملہ، شرطیہ محملہ۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ حملیہ جس طرح تقسیم ہو گیا تو شخصیہ، محصورہ اور محملہ کی طرف، اسی طرح شرطیہ بھی تقسیم ہے کس کی طرف؟ ان اقسام کی طرف، یعنی شخصیہ، محصورہ اور محملہ کی طرف۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ محصورہ میں ایک کلیہ ہے اور ایک جزئیہ ہے۔ ابھی یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو حملیہ کا تقسیم ہو گیا تو موضوع کے افراد کے اعتبار سے تو وہ شخصیہ، محصورہ، محملہ اور تبعیہ بھی ساتھ ہے۔ تو یہاں پر تبعیہ آپ نے ذکر نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس کا جواب یہ دے کہ الا ان القضیۃ التبعیہ لا تتصور ہا ہونا، کہ قضیہ تبعیہ کا تصور یہاں پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر ثم التقادیر فی الشرطیہ بمنزلۃ الافراد فی الحملیہ، کہ جس طرح وہاں پر افراد ہے تو اس طرح یہاں پر احوال ہے۔ تو یہاں پر شخصیہ تبعیہ میں افراد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر نفس تبعیت پر حکم ہے، اور قضیہ شرطیہ میں اتصال اور عدم اتصال کا حکم ہوتا ہے، یا انفصال اور عدم انفصال کا حکم ہوتا ہے، نفس تبعیت پر حکم نہیں ہوتا۔ اور جب نفس تصور پر حکم نہیں ہوتا تو اس کا تصور جو ہے وہ متصور نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر قضیہ حملیہ بھی ہم نے بتا دیا کہ قضیہ حملیہ کہ یہ جو تقسیم ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے ہے، کہ موضوع کلی ہے یا جزئی ہے۔ تو یہاں پر اگر جزئی ہے تو شخصیہ ہے، اگر فرد واحد ہے تو شخصیہ ہے، اگر کلی ہے یعنی افراد کثیرہ ہے تو افراد کثیرہ میں کلیت جزئیت کو بیان کیا گیا ہے تو محصورہ ہے، اگر نہیں بیان کیا تو محملہ ہے۔ پھر اگر بعض افراد پر حکم ہو تو جزئیہ، اگر کل افراد پر حکم ہو تو کلیہ۔ اسی طرح شرطیہ میں یہ ہے کہ اگر حکم حالت معینہ پر ہو، ایک خاص حالت پر حکم ہو تو اس کو کہتے ہیں شخصیہ۔ اگر حالت خاص حالت پر نہ ہو بلکہ حالت غیر معینہ پر ہو تو پھر اس میں کلیت اور جزئیت کو بیان کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ بیان کیا ہے کہ ہر حالت میں اس طرح ہے یا بعض حالت میں اس طرح ہے، اگر ہر حالت میں اس طرح ہے تو کلیہ ہے، اگر بعض حالت میں تو جزئیہ ہے۔ اگر اس میں کلیت اور جزئیت کو ذکر بیان نہ کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں محملہ، قضیہ شرطیہ محملہ۔ کسی حال کو بیان نہیں کیا کہ بعض حالت میں یا ہر حالت میں تو اس کو کہتے ہیں محملہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔